کچھ لوگ اس دنیا میں صرف جینے کے لیے نہیں آتے۔ کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو عام واقعات سے نہیں بنتی بلکہ صدیوں پرانے اشاروں سے جڑی ہوتی ہیں۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صرف ایک صحابی نہیں تھے بلکہ ایک ایسے راز کے امین تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے خاموشی کے ساتھ چلتا آ رہا تھا، یہ کوئی دعویٰ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے ایک معزز، مالدار اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے بڑے آدمی تھے، عزت، طاقت، اثر و رسوخ سب کچھ تھا، لیکن سلمان کی زندگی میں ایک چیز شروع سے مختلف تھی۔ وہ بچپن سے زیادہ بولتے نہیں تھے، زیادہ سنتے تھے، اور جو سن لیتے تھے اسے عام بچوں کی طرح بھول نہیں جاتے تھے۔ ایک رات سلمان نے اپنے والد کو چند اجنبی بزرگوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ یہ کوئی دعوت نہیں تھی، نہ کہکہے تھے، نہ شور، صرف دھیمی آوازیں اور غیر معمولی سنجیدگی۔ سلمان نے پہلی بار اپنے والد کو اتنا محتاط دیکھا۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو سلمان نے پوچھا، ابا یہ کون تھے؟ والد نے جواب دیا، بس اتنا کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بات ہر ایک کو نہیں بتاتے۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں اتر گیا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو معلوم ہوا کہ یہ بزرگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مختلف علاقوں میں خاموشی سے سفر کرتے تھے۔ نہ بادشاہ، نہ فوج، نہ تاجر، بس چند چہرے جن کی آنکھوں میں انتظار تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ ایک ایسی بات کو سنبھالے ہوئے تھے جو لکھی نہیں گئی تھی کیونکہ لکھنا خطرناک تھا۔ سلمان نے ایک بار سنا کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے اور انہوں نے اپنے بڑوں سے۔ یہ بات وقت سے پہلے نہیں کہی جائے گی ورنہ لوگ اسے مٹانے کی کوشش کریں گے۔ سلمان نے پوچھا، کون سی بات؟ جواب آیا، وہ جس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ یہ کوئی مذہبی لیکچر نہیں تھا، یہ کوئی تبلیغ نہیں تھی، یہ انتظار تھا۔ ان بزرگوں کی باتوں میں ایک نام بار بار آتا تھا، ابراہیم علیہ السلام۔ نہ مکمل کہانی، نہ تفصیل، بس ایک حوالہ، جیسے کوئی کہتا ہو ہم ایک وعدے کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ یہ وعدہ کیا تھا، کس سے تھا، کب کیا گیا، کوئی کھل کر نہیں بتاتا تھا۔ ان بزرگوں نے سلمان پر جلدی توجہ دی کیونکہ سلمان زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جو سنتے تھے اسے دل میں اتار لیتے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ لڑکا سن سکتا ہے، ہر کان سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سلمان کی زندگی بدلنے لگا۔ ایک رات ان بزرگوں میں سے ایک سلمان کے قریب آیا، نہ مجمع تھا، نہ گواہ، بس آہستہ آواز میں کہا، جب تم ایک ایسے انسان کو دیکھو جو طاقت کے بغیر بھی با اثر ہو، جو دولت کے بغیر بھی امیر لگے، اور جو تنہا ہو کر بھی خوفزدہ نہ ہو، تو سمجھ لینا ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہ کوئی نام نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، صرف علامت تھی۔ سلمان اس رات سو نہیں سکے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر یہ بات اتنی پرانی ہے تو میں اس سے دور کیوں ہوں؟ اور یہی سوال انہیں ایک ایسے سفر پر لے جانے والا تھا جس میں گھر چھوٹا، عزت چھوٹی، غلامی آئی، مگر وہ اشارہ کبھی نہیں چھوٹا۔ کیونکہ حضرت سلمان فارسی اس رات کے بعد پہلے جیسے نہیں رہے۔ اب وہ سوالوں کے پیچھے نہیں بلکہ اشاروں کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ گھر موجود تھا مگر دل کہیں اور تھا۔ چند سال بعد وہ بزرگ جو خاموشی سے آیا کرتے تھے، آنا بند ہو گئے۔ ایک آیا، بس ایک،
اس کی داڑھی پہلے سے زیادہ سفید تھی، آنکھوں میں تھکن تھی اور آواز میں عجیب سا بوجھ۔ اس نے سلمان کے والد سے کہا، اب ہم زیادہ دیر ایک جگہ نہیں رک سکتے، وقت تیز ہو گیا ہے۔ پھر سلمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، اگر نشانیاں تمہیں بلائیں تو ڈرنا مت۔ یہ آخری ملاقات تھی۔ سلمان کے اندر اب دو زندگیاں چل رہی تھیں، ایک وہ جو والد چاہتے تھے، آگ کی پرستش، علاقے کا وارث اور معزز شخص، دوسری وہ جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن سلمان نے اپنے والد سے کہا، اگر سچ ایک سے زیادہ راستوں پر ہو تو کیا ہمیں سب دیکھنے کا حق نہیں؟ یہ جملہ گھر میں آگ بن گیا۔ والد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سچ وہی ہے جو ہمارے باپ دادا مانتے آئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سلمان کو پہلی بار احساس ہوا کہ قید صرف زنجیر ہی سے نہیں ہوتی۔ سلمان نے چپکے سے گھر چھوڑا، نہ بغاوت نہ اعلان، بس تلاش۔ وہ گرجا گھروں میں گئے، راہبوں کے پاس بیٹھے، یہودی عالموں سے ملے، عیسائی راہبوں کے ساتھ رہے۔ ہر جگہ علم تھا، عبادت تھی، اخلاص بھی تھا، لیکن وہ نشانیاں نہیں تھیں، نہ وہ سکون جس کی تلاش تھی۔ ایک راہب جو واقعی سچا انسان تھا، موت کے قریب تھا۔ سلمان نے اس سے پوچھا، کیا سچ یہاں ہے؟ راہب نے آنکھیں کھولیں اور بڑی مشکل سے کہا، سچ ابھی آنے والا ہے، ہم بس اس کے منتظر ہیں۔ سلمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کہاں؟ راہب نے کہا، جہاں کھجوریں ہوں، مگر وہ زمین وادی نہیں ہوگی، جہاں صدقہ قبول نہ کیا جائے گا مگر ہدیہ قبول ہو۔ یہ وہی بات تھی جو برسوں پہلے سرگوشی میں سنی گئی تھی۔ سلمان ایک قافلے کے ساتھ نکلے، مگر دھوکہ ہوا، انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عام انسان کہتا ہے، میری قسمت خراب ہے، مگر سلمان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر راستہ درست ہو تو مشکل بھی نشانی بن جاتی ہے۔ انہیں ایک یہودی کے ہاتھ بیچا گیا جو انہیں وادی القریٰ لے گیا، پھر یثرب، کھجوروں کے باغ۔ سلمان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے۔ یہ وہی نشانی تھی جس کا ذکر تھا، مگر ابھی فیصلہ باقی تھا۔ ایک دن خبر آئی، مکہ سے ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ سلمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سلمان اس وقت کھجور کے درخت پر تھے۔ وہ کانپتے ہوئے اور بے اختیار نیچے اتر آئے۔ مالک نے مارا، چیخا، مگر سلمان کے کانوں میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، کیا وقت آ گیا؟ سلمان نے جو کچھ تھا صدقہ کے طور پر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھایا، دل کانپ اٹھا، پھر ہدیہ پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب صرف ایک نشانی باقی تھی، وہ جو کپڑوں کے نیچے پیٹھ پر تھی۔ سلمان پیچھے آئے، دیکھنے کی کوشش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسکرا کر چادر ہٹا دی اور مہر نبوت کی زیارت کرا دی۔ سلمان زمین پر گر گئے۔ یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی زمین پر گرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہونٹوں پر ایک ہی جملہ تھا، یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کو اٹھایا۔ یہ لمحہ نہ غلامی کا تھا نہ آزادی کا، یہ لمحہ پہچان کا تھا اور عشق کے عروج کا۔ سلمان آزاد نہیں تھے، لیکن اب دل آزاد ہو چکا تھا۔ وہ روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے، سننے کی کوشش کرتے، مگر دور رہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے میں غلام ہوں اور یہ اللہ کے محبوب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر رہتی تھی۔ ایک دن فرمایا، سلمان کو آزاد کرو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ،
اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیمت ہم ادا کریں گے۔ یہ کوئی سادہ آزادی نہیں تھی، شرط یہ تھی 300 کھجور کے درخت لگانے ہوں گے اور 40 اوقیہ سونا۔ یہ سن کر انسان ہمت ہار جاتا ہے، مگر سلمان نے نہیں ہاری۔ یہ وہ منظر ہے جو تاریخ میں ہی نہیں دلوں میں بھی لکھا گیا۔ صحابہ ایک ایک کھجور لاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے خود لگاتے۔ سلمان صرف کھڑے دیکھتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم مت لگانا، کوئی درخت سوکھ نہ جائے، اور واللہ ایک درخت بھی نہ سوکھا۔ جب ساری شرطیں پوری ہو گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان اب آزاد ہے۔ یہ جملہ صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ صدیوں کی غلامی کو آزاد کر گیا۔ سلمان نہ عرب تھے، نہ قریشی، نہ مدنی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ جو فارس سے نکلا، آگ کے پجاریوں کے درمیان پلا بڑھا، غلامی کو کاٹا، دھکے کھائے، وہ اب اہل بیت بن گیا۔ جب خندق کھودنے کا وقت آیا، یہ آئیڈیا سلمان کا تھا۔ عرب حیران رہ گئے، کسی نے کہا یہ ہمارا ہے، کسی نے کہا نہیں ہمارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، سلمان ہم میں سے ہے۔ سلمان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ امیر تھے۔ گورنر بنے مگر محل میں نہیں رہے، تنخواہ آتی صدقہ کر دیتے۔ پوچھا گیا اتنی سادگی کیوں؟ فرمایا، میں نے سچ کی قیمت دیکھی ہے، اب دنیا مجھے بہت سستی لگتی ہے۔ موت کے وقت رو رہے تھے، کسی نے کہا آپ تو جنتی ہیں، پھر رونا کیوں؟ فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا سے صرف اتنا لو جتنا مسافر لیتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں زیادہ نہ لے لیا ہو۔ آزادی کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ سلمان فارسی اب سکون میں ہوں گے، لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا تھا، کیونکہ غلامی میں انسان زنجیروں سے لڑتا ہے اور آزادی کے بعد نفس سے۔ سلمان آزاد تھے، مگر مدینہ میں ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، نہ کوئی خاندانی گھر، نہ کوئی مضبوط سہارا۔ وہ مسجد نبوی کے قریب رہتے، اکثر خاموش، اکثر تنہا۔ لوگ آتے، سلام کرتے، مگر سلمان زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر اب بھی ایک مسافر زندہ تھا۔ سلمان صرف عبادت کرنے والوں میں نہیں تھے، وہ سیکھنے والوں میں تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو الفاظ کی طرح ہی نہیں، امانت اور ایمان کی طرح لیتے۔ کبھی کسی بات پر سوال نہیں کیا، سنتے اور خاموشی سے سر جھکا لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاموشی کو سمجھتے تھے۔ مدینہ کی راتیں خاموش ہوتیں، اکثر لوگ سو جاتے، مگر سلمان جاگتے رہتے۔ کبھی آسمان دیکھتے، کبھی مٹی کو۔ ان کی زندگی میں آگ کا زمانہ بھی تھا، راہبوں کا زمانہ بھی تھا، غلامی کا زمانہ بھی، اور اب نبوت کا زمانہ۔ یہ سب ایک دل میں اکٹھا ہونا آسان نہیں ہوتا۔ سلمان کے کپڑے سادہ ہوتے، کبھی پیوند لگے ہوتے، کبھی موٹے۔ لوگ حیران ہوتے، یہ وہی سلمان ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت فرماتے تھے۔ ہاں، وہی سلمان، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مقام کپڑے سے نہیں بدلتا۔ ایک دن سلمان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ لوگ سمجھے اب شاید انداز بدلے گا، مگر سلمان پیدل چل کر شہر میں داخل ہوئے، کندھے پر لکڑیاں، ہاتھ میں لاٹھی۔ لوگوں نے کہا یہ گورنر ہے، کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ جب بتایا گیا تو لوگ شرمندہ ہو گئے۔ وہ فیصلہ کرتے مگر آواز بلند نہیں کرتے، وہ بات کرتے مگر حکم نہیں چلاتے۔ اگر کوئی سخت بات کرتا تو سلمان جواب میں خاموش ہو جاتے۔
اور یہی خاموشی لوگوں کو ہلا دیتی تھی۔ مدائن سے تنخواہ آتی، سلمان گنتے نہیں تھے، جو آیا وہ اپنے نبی کے نام کا صدقہ کر دیا۔ کھانا سادہ، گھر مٹی کا، زندگی ہلکی۔ پوچھا گیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں؟ فرمایا کافی ہے، کیونکہ جو چاہیے تھا وہ مل چکا۔ بیماری آئی تو سلمان گھبرائے نہیں، انہوں نے اپنا سامان دیکھا، ایک پیالہ، ایک چادر، ایک چھوٹی سی جائے نماز۔ آنکھوں میں آنسو آئے، نہ موت کا غم نہ دنیا کا غم، صرف ایک فکر۔ لوگوں نے پوچھا کیا وصیت فرمائیں گے؟ فرمایا مجھے ویسے ہی کفن دینا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پسند فرمایا تھا۔ بس نہ جائیداد، نہ شکایت، نہ شکوہ۔ جب سلمان فارسی کا جنازہ اٹھا تو لوگ رو رہے تھے، کیونکہ صرف ایک انسان نہیں تھا، یہ ایک راستہ تھا جو مکمل ہو گیا۔ آگ کے پجاری سے اہل بیت تک، غلامی سے حقیقی آزادی تک، سلمان فارسی ثبوت تھے کہ سچ اگر دل میں ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ، معلوماتی، سائنسی، اسلامی اور تاریخی ویڈیو لاتے رہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اللہ حافظ۔